Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحسن والحسين هما ريحانا من الدنيا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ و من والو قرآن میں فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ. تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ اذیتیں، وہ مشقتیں، بیماریاں جو پہلے لوگوں پر آئی وہ تم پر نہیں آئیں گی، اور یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے. اتنی تکلیف. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. ایمان والے بھی پکار اٹھے، رسول بھی پکار اٹھے. مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ تو اللہ نے جواب دیا الا، خبردار، جمے رہو، ڈٹے رہو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، آنے والی ہے.
یہ جہان امتحان کا جہان ہے۔ محرم خاص طور پر یہ پیغام لے کر آیا ہے، ساری دنیا کو ٹھوکر مارنی پڑے مار دو، اللہ رسول کو ناراض نہ ہونے دینا۔ جگ جہان مل گیا، اللہ نہ ملے، اللہ کا حبیب ناراضی ہوا، میرے رب کی قسم اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ ابن زیاد کو، شمر کو سرداریاں مل گئی، کوفے کی گورنری مل گئی، لیکن اللہ رسول کو ساتھ نہ لیا، مٹ گئے، نام بھی مٹ گئے۔ آج ذلت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت نہ ملا، حکومت نہ ملی، لیکن اللہ رسول پر سودا نہیں کیا، اللہ رسول کو راضی کیا، خود تو شہید ہو گئے، نام قیامت تک زندہ رہے۔ اور یہ ان کے ساتھ خاص نہیں تھی کہ بس ان پر تکلیفیں آئیں۔ الف لام میم احسب الناس، اللہ فرما رہے ہیں کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے، یہ کہیں بس ہم ایمان لائے اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وهم لا یفتنون، آزمائش نہیں آئے گی، امتحان نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرما رہے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے، پہلے والوں کو بھی آزمائے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، تم پر بھی آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا۔ ایک طرف رشتہ داری آ جائے گی، دنیا کے رسم و رواج آئیں گے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، نبی کی سنت زندگی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے آزمائش آئے گی، ایک طرف حرام کمال کھڑا ہوگا، ایک طرف حلال کمال، حلال کی طرف نظر دوڑائیں تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، حرام کی طرف دیکھیں تو خواہشات بھی اعلیٰ طریقے پر پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ اللہ فرمائے آزمائش آئے گی، پہلو والوں کو آزمایا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے والوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ جاننے کے لیے کون سچا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کون جھوٹا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اور جنت میں چلے جائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، آزمائش نہیں آئے گی، پہلوں پر بھی آئی۔ اور یہ دین پر چلتے ہوئے آزمائش، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہیں، اور پھر انبیاء کے جو جتنا قریب ہوگا اتنی ہی ان پر آزمائش آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی ابن حسین ابن علی، علی الاکبر، یہ جب میدان میں اترے ہیں تلوار لے کر، یہی نعرہ لگایا انا علی ابن حسین ابن علی، نحن ورب القعبہ اولا بالنبی، میں علی ابن حسین ابن علی ہوں اور رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے نبی کے زیادہ قریب ہیں۔ تو نبی کے قریب ہیں، رشتہ داری ہے، آزمائش آئے گی۔ جنت اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ بس دو چار نعرے لگا لو جنت مل جائے گی، نہیں نہیں۔ حفت الجنت بالمکارہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت کے ارد گرد ناگواریوں کی باڑ لگائی ہے۔ اللہ رسول کی مانتے ہوئے ناگواریاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ صحابہ جن کے اللہ اعلان کرتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 1400 صحابہ سے اللہ رضا کا سرٹیفکیٹ 1400 صحابہ کو دے رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ جب اللہ کے نبی نے بیعت فرمائی زندگی اور موت کی کہ بدلہ لیں گے، جان جاتی ہے تو جائے، اللہ راضی ہوئے، اللہ فرمانے لگے ان درخت کے نیچے انہوں نے آپ کی 1400 صحابہ نے بیعت کی، یہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، عرشوں پر اللہ ان سے راضی ہو رہا ہے۔ یہاں تو کہنا آسان ہے، عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ تو تب پتہ چلے گا۔ باہر بازار میں نکلو، سودا بیچنا ہے۔ ابھی ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے یہ کورونا کے دن میں
اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اور ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اس حدیث کی مجھے سب سے زیادہ سمجھ فہم وہ ان دنوں میں، کرونا کے دنوں میں آئی کہ اللہ کے نبی فرمائے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو کرونا میں پتہ چلا جب مسلمان مجبور تھے تو لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا، تو بھی ہر طبقے والوں نے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں۔ تو کہنے لگے میں پھر دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ اللہ کے نبی کا فرمان تو سچ ہے، اگر اس حدیث کو دیکھیں تو کامل مسلمان بڑے تھوڑے ملتے ہیں۔ محرم تو یہ پیغام لایا ہے کہ نہ اللہ کا حق تلفی کرو، اللہ کا حق ضائع نہ کرو جو اللہ نے حکم دیا، نہ کسی مخلوق کا حق بھی ادا کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو۔ وہاں سے اللہ کے نبی سے یہ سلسلہ چلا، نبی کا خاندان ہے سب سے عالی شان خاندان، عالی نسب۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں آخری خطاب ہے جب یہ عمر بن سعد اور شمر بدبخت لشکر لے کر پہنچے ہیں 10 محرم سن 61 ہجری، اور صبح کی نماز کے بعد ہی جمعرات کو حملہ کر دیا تھا۔ عمر بن سعد حملے کے لیے آ گئے تھے، امام علی مقام نے فرمایا نہیں ٹھہرو، آج کی رات مجھے مہلت دے دو، میں نے وصیتیں کرنی ہے اور میں تیاری کر لوں، اگلے دن حملہ کر، اگلے دن آ جانا۔ تو یہ واپس سے لے گئے، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے آج کی رات شاید آخری رات ہو، آج اللہ کو راضی کر لو، کل کو جب اللہ سے ملاقات ہو تو پھر اللہ تمہیں راضی کر دے۔ محرم یہ پیغام لے کر آتا ہے راتوں کو عبادت میں گزارو، دن کو انہوں نے گھوڑے کی پیٹھ پہ گزاری ہے، پیغام دیا ہے ساری رات اللہ کو راضی کر دے رہے۔ اگلے دن جب یہ صبح حملے کے لیے آ گیا عمر بن سعد، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو خطاب فرمایا، لوگوں تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرا نسب سب سے عالی شان ہے، میں تم میں سب سے عالی شان نسب والا ہوں۔ اللہ نے وہ خاندان عطا فرمائے جس کا نسب سب سے عالی شان کون ہے؟ حضرت حسین بن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نضار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن بود بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزان بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن صمر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارق بن ناحور بن سروج بن رو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیز اور بن آدم علیہ السلام۔ سب سے عالی شان نسب، کیا عمل کیا تھا ان عالی شان نسب والوں کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے تلوار لگی ہے، ابھی مولانا نماز سے پہلے فرما رہے تھے 17 رمضان المبارک کو تلوار لگی ہے، اور خود اپنے بیٹے سے کہنے لگے، بیٹے وہ قاتل کہنے لگا یہ اتنے آسانی سے نہیں بچ سکتے۔ قاتل کہہ رہا ہے ابن ملجم بدبخت کہ میں نے 1 مہینے تک یہ تلوار زہر میں ڈبو کے رکھی تھی، اور یہ سب سے سخت ترین زہر ہے، اس سے نہیں بچ سکتے۔ تلوار کی واری سخت تھا اور پھر اوپر سے زہر اندر تلوار کے ساتھ اندر اثر کر رہا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو کہنے لگے، قاتل تو یہ کہہ رہا ہے نہیں بچ سکتے، اور اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا اگر میں زندہ رہا تو میں اپنے قتل کا خود بدلہ لوں گا،
اور اپنے اگر میں زندہ نہ رہا تو پھر تم بدلہ لینا. لیکن بیٹا حسن کو فرما رہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیٹا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا. یہ اہل بیت کا پیغام ہے, یہ میرے نبی کا پیغام ہے, زیادتی نہ کرنا. چاروں طرف ظلم کی اندھیرے دیکھتے ہیں ہم, کبھی کہیں ظلم, کبھی کہیں, کبھی کسی کی زمین پر قبضہ, کبھی کسی غریب کی پٹائی, کبھی کسی غریب کے خلاف پرچہ, ناجائز پردے. یہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کے غلام ہیں. نہیں نہیں نہیں, انہیں بتا دو یہ شمر اور ابن زیاد کی صف میں کھڑے ہونے والے ہیں. مظلوم بن کر زندگی گزارو, کسی کا حق نہ لے کر جانا, کسی کا حق. یہ تو وہ تھے جن کا حق بنتا تھا کہ اپنے قاتل سے جیسے چاہے بدلہ لے لیں. لیکن یہ وصیت کر رہے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا, 3 مرتبہ زہر. جب آخری تیسری مرتبہ زہر دیا گیا, بہت سخت زہر تھا, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان کو کہنے لگے بھائی یہ زہر بڑا سخت ہے, یہ میری آنتڑیوں کو کاٹ رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں بچ سکتا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے پھر بتا دو کون ہے. کہنے لگے اگر میں نے بتا دیا تو تم انہیں قتل کر دو گے. کہنے لگے تو اور کیا قتل کروں گا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا پتہ میں بچ جاؤں, اگر میں بچ گیا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو میرے سر ناحق قتل آ جائے. میں کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہتا. اہل بیت کا غلام تو وہ ہوتا ہے ناحق قتل نہ کرے, ناحق قبضہ نہ کرے, ناحق کسی کا مال نہ لے, ناحق زمین نہ دبائے. ہم یہ سب کچھ بھی کرتے ہیں, ظلم بھی ہے, اور پھر بھی کہتے ہیں اہل بیت کے ہم غلام ہیں, ہم حسینی ہیں. نہیں, حسینی وہ ہے جو اللہ کا حق بھی پورا ادا کرے, مخلوق کا حق بھی پورا ادا کرے. مسلم بن عقیل یہ جب کوفہ میں پہنچے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں بھیجا تھا, یہ جب کوفے میں پہنچے ہیں تو وہاں جا کر یہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں پناہ لی ہوئی. ابن زیاد بصرہ کا گورنر, یزید نے کوفہ کا بھی گورنری دی ہے, وہاں کے گورنر کو معزول کیا. ان کے ساتھ عمر بن مسلم باہلی اور یہ شریک بن عور, 2 آدمی ساتھ آئے تھے وہاں سے بصرہ سے. تو یہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر شریک بن عور یہ اور ہانی بن عروہ جن کے گھر میں پناہ لی تھی مسلم بن عقیل نے, یہ آپس میں رشتہ دار تھے. شریک بن عور ان کے گھر آئے, ہانی کے گھر, اور یہ وہاں بیمار ہو گئے. تو ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے آ رہا تھا. کوفے کا گورنر مسلم بن عقیل کی تلاش میں ہے, مسلم بن عقیل کی تلاش میں, یہ وہاں چھپے ہوئے. تو وہ شریک بن عور انہیں کہنے لگا مسلم بن عقیل کو کہ وہ جب آئیں گے میری عیادت کرنے کے لیے, جب وہ بیٹھے ہوں گے تم پیچھے سے آ کر وار کر دینا, ان کی گردن اڑا دینا. وہ آیا, ابن زیاد بیٹھا رہا اور کافی دیر تک وہاں عیادت کرتا رہا, پھر اٹھ کے چلا گیا. جب گیا تو شریک بن عور کہنے لگا مسلم بن عقیل کو, یہ بھی تو میرے نبی کے خاندان ہے, بنو ہاشم ہے اور نبی کا خاندان. تو ان کو کہنے لگے تم نے قتل نہیں کیا, تمہیں موقع بھی ملا, تم نے قتل نہیں کیا, یہ تمہاری گرفتاری کے پیچھے ہے, اس سے پتہ چل جائے گا تمہارا تو تمہیں گرفتار کروائے گا, تمہیں قتل کروائے گا, شہید کر دے گا, تمہیں نہیں چھوڑے گا, تم پہلے ہی مار دیتے. تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہیلے سے قتل کرنے کو ایمان روک دیتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ کسی کو ہیلے بہانے سے نہیں مارے گا. ایمان ہے دل میں, اس وجہ سے ہیلے سے اس کو قتل کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا. اور کسی کا خون, پتہ نہیں وہ مجھے قتل کرتا ہے کہ نہیں, پتہ تو نہیں تھا پہلے, تو پتہ نہیں میں کسی کا ناحق خون اپنے گردن کیوں لے لوں. کبھی سوچا ہے محرم کیا پیغام دیتا ہے؟ اور حسین رضی اللہ عنہ کے 10 دن کس سے بیان کرو, اور پھر وہی ظلم کا بازار گرم ہو تو پھر سنو وہ تو ابن زیاد اور شمر کی صف میں کھڑے ہوں گے جو ظالم کا ساتھ دے. یہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حسین ابن نمیر کی 1000 کی فوج آئی ہے, حسین ابن نمیر ساتھ ہے, اور یہ حضرت
حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں. ان کا لشکر پہلے آیا تھا. عمر بن سعد کا لشکر بعد میں آیا 4000 کا, جس میں بعد میں شمر آ کر داخل ہوا تھا اور شامل ہوا تھا. تو وہ حسین ابن نمیر وہ پہلے آئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے یہی تقریر کی. تمہیں پتہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کوئی اگر بادشاہ ظالم ہو اور وہ اللہ کے حلال کو حرام سمجھے, اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور وہ حدود کی پابندی نہ کرے, تو پھر ایسے ظالم کا ساتھ دینے والا وہ بھی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. یہ پیغام ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا. تو بھائیو آپ ماشاءاللہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علماء کرام کی, نعت خوان حضرات کی مختلف الفاظ میں آپ یہی سیرت سنتے آئے ہیں. لیکن بھائیو آج یہ 10 محرم مجھے آپ کو پیغام دیتا ہے اللہ کی حدود بھی پورے کرو, اللہ کے احکام بھی پورے کرو, نہیں چھوڑے. بچپن میں اللہ کے نبی نے خوشخبری دے دی, سیدہ شباب اہل جنہ, جنت کے لاڈلے میرے حسن اور حسین ہیں, یہ دنیا میں میری ٹہنیاں ہیں, میرے گلدستے ہیں, میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. اللہ کے نبی ان سے محبت فرما رہے. کبھی تو کندھوں پہ سوار کیا, کبھی پیٹھ پہ سوار کیا, کبھی ان کو زبان چسوائی, کبھی ان کے منہ سے صدقے کی کھجور نکال رہے, اور کبھی ان کو پکڑ کے جو ہے کندھے پہ بٹھا کے بازاروں میں چکر لگوا رہے ہیں, اور کبھی ان کی بھوک مٹھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کھجوریں اکٹھی کر رہے ہیں, چلو واپس چلو, مٹی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سارے منظر. کبھی اللہ کے نبی خطبہ چھوڑ کر, جمعے کا واجب خطبہ چھوڑ کر دونوں بچوں کو اٹھانے جا رہے ہیں. کبھی رات کے وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا, میرے نبی بھی وہیں آرام فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کے گھر میں, اور حسن نے کہا پانی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اٹھنے لگی تو میرے نبی کی آنکھ کھلی, اللہ کے نبی بھی وہیں آرام فرما رہے, میرے نبی کی آنکھ کھلی, اللہ کے نبی نے بیٹی کو اشارہ کیا, بیٹی میں پلاتا ہوں. اللہ کے نبی نے پیالہ اٹھایا اور سامنے پانی رکھا ہوا ہے, گھڑا رکھا ہوا ہے, وہاں نہیں گئے, بحر سین میں چلے گئے. سحر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بکری بندھی ہوئی ہے, خشک تن والی. میرے نبی نے ہاتھ لگایا تو دودھ بھر گیا, دودھ نکالا, وہاں سے لے کر آ رہے ہیں. آگے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو حضرت حسین نے بھی پانی مانگا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, پہلے میں حسن کو دوں گا پھر تمہیں دوں گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں, مجھے دونوں سے محبت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی ایک موقع پر فرما رہے ہیں اللہم انی احبہما, اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, فاحبہما, اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار فرما, واحبب من احبہما, جو ان دونوں سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک موقع پر فرما رہے ہیں یہ میرے بھی بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں. اور یہ کیوں فرمایا؟ سر سے لے کر کمر تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے مشابہ ہو بہو اللہ کے نبی کی تصویر, اور کمر سے لے کر نیچے تک اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصویر, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر کمر تک اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصویر, اور کمر سے لے کر نیچے تک اپنے نانا اللہ کے نبی کی تصویر. تو میرے نبی نے فرمایا پہلے اس نے مانگا, حسن نے پہلے اسے پلاؤں گا, پھر حسین کو پلایا, پھر اپنی بیٹی کو پلایا, جو بچا ہوا خود پیا. اس سارے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ نہیں کھلی. پھر میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ, تو میں, یہ دونوں بچے اور یہ جو سوئے ہوئے, ہم پانچوں جنت میں بھی اکٹھے ہوں. جنت تو مل گئی تھی, مسئلہ تو سارا جنت کا ہے. ہم کس لیے گرمی میں روزے رکھتے ہیں, نماز صبح صبح نیند بھی زیادہ آتی ہے این نماز کے وقت میں, پھر بھی یہ اٹھو نماز ادا کرو, گرمی میں بھی سردیوں میں بھی نہیں نماز ادا کرو, روزے رکھو, اللہ کے حکم پورے کرو, نبی کی طریقے پر زندگی گزارو. کس لیے؟ جنت مل جائے, جنت مل جائے. انہیں تو مل چکی تھی, اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے وہ جنت کا سودا سستا تو نہیں ہے, یوں ہی نماز بھی نہ پڑھیں اور یہ ہم سے جنت کہاں بچ کے جائے گی. یہ لوگ بھی دعوے کرتے ہیں
اور یہ جنت تو ہماری ہے، ہم فلاں کے من ہیں، ہم فلاں کے من۔ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب ساڑھے بیڑے تو سا پار کروے سو، نہیں کوئی کسی کے بیڑے پار نہیں کرا سکتا۔ میرے نبی نے تو اپنی بیٹی سے فرمایا تھا یا فاطمہ انقذی من النار، اے میری بیٹی فاطمہ جہنم سے بچنے کا بندوبست کر لے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن اللہ نے پکڑ لیا تو میں بچا نہیں سکتا۔